الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہی اور اللہ کی توفیق سے ہی بندہ ذکر کرتا ہے، وظائف پڑھتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو ذکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے، جتنی بھی عملیات کی دنیا میں ہم وظائف پڑھتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اگرچہ ہمارے مقاصد دنیاوی ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ عملیات جو ہے یہ دعا کے باب سے ہیں۔ آپ کوئی بھی وظیفہ اپنے فقر کے لیے کہ فقر سے نجات مل جائے، آپ قرض کے لیے پڑھتے ہیں کہ قرض سے نجات مل جائے، آپ رکاوٹوں کی دور کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو ظاہری بات ہے، یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ آپ اس وظیفے سے اللہ کے دربار میں درخواست کرتے ہیں، یا اللہ میری فقر اس اسم کی برکت سے، یا اس صورت کی برکت سے، یا اس آیت کی برکت سے، یا اس اسم اعظم کی برکت سے میری پریشانی دور فرما، میری فقر اور غربت دور فرما دے۔ تو یہ دعا کے باب سے ہے، انشاءاللہ آپ ماجور ہے، انشاءاللہ اس پہ اجر ملے گا۔ یاد رکھیے، او وظائف جو مبہم الفاظ پہ مشتمل ہو، جو منتر جنتر پہ ہو، اس سے اجر کیا، اس سے تو بندہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو اس شک اشتباہ میں نہ رہیں کہ یہ وظیفہ میں نے تو دنیا کے لیے پڑھا۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے، اگر اس کو آپ دنیا کے لیے کریں گے، اپنی دنیاوی حاجات، اپنی دنیاوی مقاصد اور اپنی دنیاوی اغراض کے لیے کریں گے، تب بھی آپ کو اجر اللہ کی طرف سے ملے گا، کیونکہ دعا کا اصل مقصد عاجزی ہے کہ آپ نے اپنی عاجزی، انکساری، بے بسی اللہ کے سامنے رکھ دی۔ اس طرح یہ وظائف جو ہے، یہ عملیات کے وظائف جو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ ساری دروسات میں یہی تاکید ہوتی ہے میری کہ اللہ کی رضا کی نیت کرے، دنیا کی چیزیں خود ملے گی آپ کو، یہ مفت میں آپ کو ملے گی۔ تو اپنے سارے وظائف کے ساتھ ساتھ آج کے درس میں معمولات یومیہ جو ہمارے سلسلے نقش بندیہ اور اس طرح سلسلہ قادریہ مبارکہ اور باقی سلاسل، ان سب کا ایک مجموعہ ہے معمولات یومیہ، اس کا میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے سامنے وہ معمولات یومیہ رکھ دوں، تاکہ آپ ان معمولات یومیہ کو کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کی محبت کے دروازے بھی کھل جائے، اللہ کی معرفت کے دروازے بھی کھل جائے، اور ان معمولات کی برکت سے جو ہمارے مشائخ اور بزرگان دین پہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا آخرت کی برکات کے دروازے کھول رکھے تھے، آپ بھی ان برکات کو حاصل کرنے والے بن جائے۔ تو معمولات یومیہ کے متعلق یاد رکھیے کہ روزانہ کم از کم 100 مرتبہ، یہ نمبر 1 ہے، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفار کا اہتمام کرے۔ اگر آپ کے معمولات میں ہیں پہلے سے تو ماشاءاللہ، ورنہ اپنے یومیہ معمولات میں استغفار کم از کم 100 مرتبہ شامل کیجیے۔ آسان استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اس طرح استغفار کے کافی ساری صیغے موجود ہے، تو آپ کو جو یاد ہو اور جس میں آپ کو سرور ملے اور جس میں آپ کی توجہ بنے، آپ وہ استغفار پڑھیں۔ اور نمبر 2، آپ درود پاک کا کم از کم 100 مرتبہ ضرور اہتمام کریں۔ اگر آپ کے معمولات میں درود پاک شامل ہے اور 100 سے زیادہ ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر ابھی تک نہیں پڑھ رہے تو آج سے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں نے روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مختصر درود ہے اور کامل درود ہے، 100 مرتبہ ضرور پڑھا کرے۔ اسی طرح روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ضروری ہے کہ
ایک پارا تو ضرور ہو کہ ایک پارا پڑھا کرے، ورنہ نصف پڑھے، ورنہ ایک پاؤ پڑھے، مگر قرآن پاک کو پڑھنا اس کو زندگی کا معمول بنائیے۔ اور یہ معمول، یہ وظیفہ بڑا مبارک وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق جاری رکھیے، مضبوط کیجیے، تو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی معمولات یومیہ میں شامل کیجیے۔ اور چوتھی چیز وقوف قلبی ہے۔ وقوف قلبی یہ ہے کہ ہر وقت دیان دل پہ رہے کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، کہ آپ کی زندگی کی لمحات جو ہیں غفلت میں نہ گزرے۔ یہ وقوف قلبی، یہ معمولات کی پابندی، یہ ولایت کے درجات اس سے کھل جاتے ہیں۔ آپ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ آپ ہر وقت اپنی نگاہ دل پہ رکھے اور یہ تصور کرے بازار میں ہیں، مسجد میں ہیں، دکان پہ ہیں، خواتین گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں، مگر توجہ دل پہ رہے کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، تو دست بکار اور دل بیار والی کیفیت ہونی چاہیے۔ اس طرح 5-10 منٹ کے لیے روزانہ مراقبہ، یہ 6 باتیں ہو گئی، تو روزانہ مراقبہ 5-10 منٹ کے لیے اپنی توجہ دل پہ کرے، دل کی توجہ اللہ کی طرف کر کے بیٹھ جائیں۔ مراقبہ ترقب سے ہے۔ ترقب کا معنی انتظار، یعنی اس انتظار میں بیٹھ جائیے کہ اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی، نور آئے گا، سکون آئے گی اور میرا دل منور ہوگا۔ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے اور یہ تصور کرے کہ میرا دل اللہ 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 اللہ، کم از کم 10 منٹ کرے، 20 منٹ کرے، اللہ توفیق دی زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور آخری بات اہم ہے، اس کو کہتے ہیں رابطہ شیخ۔ رابطہ شیخ یہ ہے کہ آپ کے جو شیخ ہیں ان کو اپنے احوال بھی بتاتے رہیں، ان کے ساتھ رابطے میں رہیں، تو آپ جب بزرگان اولیاء کی دعاؤں میں شامل ہوں گے تو ماشاءاللہ یہ خوش قسمتی ہے۔ تو اس کو ہم معمولاتی یومیہ کہتے ہیں، اور اپنے مریدین کو، اپنے محبین کو اور اپنے شاگردوں کو ان معمولات کی تاکید کرتے ہیں، اور یہ چاروں سلاسل کا ایک خلاصہ ہے۔ آپ کسی بھی سلسلے میں بیعت ہیں، یہ معمولات یومیہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ سیکھنا شروع کرے۔ ابھی نورانی قاعدہ، بغدادی قاعدہ لے کے قاری صاحب کے سامنے بیٹھ جائیں اور ابھی سے شروع کیجیے۔ آپ طالب علم بن گئے، آپ وہ خوش قسمت بن گئے جس کے لیے نورانی فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ تو ان معمولات یومیہ اس کی بڑی برکت ہے۔ اس کے علاوہ تہجد، اللہ سے مانگے کہ اللہ تہجد کی توفیق دے، اللہ پاک اشراق کی توفیق دے، اشراق کے ساتھ 2 رکعت صلاۃ حاجت کی توفیق دے۔ اسی طرح چاشت کی نماز کم از کم 2 رکعت ورنہ 8 رکعت اللہ سے مانگے۔ اسی طرح عصر سے پہلے اللہ سے مانگے 4 رکعت نفل کی، مغرب کے بعد 6 رکعت نفل، وتر سے پہلے 2 رکعت نفل۔ تو یہ ایسی بظاہر تو چھوٹی چھوٹی عبادات ہیں، مگر حقیقت میں انہی اعمال کی برکت سے بندہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، روحانیت بھی بڑھتی ہے۔ روحانیت کیا ہے؟ اللہ سے رابطہ اور تعلق۔ یہ جتنا مضبوط ہوگا بس اسی کا نام روحانیت ہے، تو آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔